السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین و حضرات، آج ڈبیٹ ایٹ 8 میں میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن کنڈی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق سیکٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ کوئی اور نہیں لگایا تو غالباً کنڈی صاحب ہی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، وہاں کی سیکیورٹی صورتحال، سیاسی صورتحال، ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی کنڈی صاحب سے۔ کنڈی صاحب، آغاز میں تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں کدھر رہائش پذیر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ کا گھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب گورنر بن جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کو ایک گھر الاٹ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، گورنر ہاؤس کوئی انیکسی وغیرہ ہوتی ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس میں کوئی ایک اسپیسیفک پورشن ہے جہاں پہ گورنر نے رہنا ہوتا ہے۔ آپ وہاں سنا ہے کہ نہیں رہ رہے؟ میں نہیں رہا، جو میں رہنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ سی ایم صاحب کی جو شام کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ کوئی پڑوسی شریف آدمی نہیں رہ سکتا۔ نہیں، یہ بائی چوائس ہے آپ کو، آپ کے صوبے کی حکومت کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے، آپ یہ لڑائی نہیں مول لینا چاہتے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، یعنی کہ کوئی شخص کیسے سوچ سکتا ہے آپ خیبر پختونخوا کے چیف گورنر ہیں اور آپ کے پی ہاؤس میں نہیں رہ رہے؟ جو آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، میں ایڈونچر جو ہے نا میرا ہابی ہے، مجھے ایسے چیزوں کی شوق ہے، کوئی ایڈونچر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آفیشیل ایسی چیز نہیں ہے، نہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، میری اپنی چوائس ہے، جب میں جانا چاہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، اگر آپ جانا چاہیں تو یہ آپ نے اپنی چوائس سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے، اس کی وجہ اتنی قدورتیں ہیں، اتنی نفرتیں ہیں کہ آپ نے دیکھا کبھی گورنر انیکسی اور سی ایم انیکسی؟ میں جانے کا اتفاق تو ہوا ہے، دونوں آپ گئے، آپ کے بڑے قریبی دوست وہاں پہ ہوتے ہیں، تو کتنے قریب ہیں؟ جی، تو جو ایکٹیویٹیز دونوں جگہوں پہ ہوتی ہیں وہ تو شام کی پتہ چلتی ہیں۔ کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ کا کام ہے بتانا، میں تو اب نہیں بتا سکتا۔ آپ جب شام کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے جو حقائق ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ شام کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کوئی کرتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کی طرف چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں اس بات پہ، پرانی باتوں کو اور نئی باتوں کو۔ جو سی ایم، اپنے صوبے کے سی ایم سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کوئی اچھے نہیں ہے، کافی اچھے نہیں ہیں۔ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ خواب میں تو نہیں آتے آخری دفعہ، اور مجھے نہیں پتا کب یاد ہوئی۔ آپ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، اور آپ گورنر بننے کے بعد ایک بھی مرتبہ سی ایم خیبر پختونخوا سے نہیں ملے۔ میں کیوں جاؤں گا؟ اگر اس نے ملے تو اس کو آنا پڑے گا۔ گورنر کی ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، سی ایم ان کو مل جاتے ہیں، گورنر سی ایم کے پاس نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر پہ کال آن کرے؟ پروٹوکالز ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے کیا وہ ملنا نہیں چاہتے آپ سے؟ نہ ملے، مجھے بھی کوئی زیادہ شوق نہیں ہے۔ لیکن اگر وفاق کے نمائندے اور صوبائی حکومت کے نمائندے اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان لیزون نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو حکومت، کار سرکار، گورننس، یہ سب کچھ ٹھیک چل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل چل سکتا ہے، ہر کسی نے اپنے جوریسڈکشن میں کام کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں گورنر ہوں، میرے کیا اختیارات ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہوگا اپنے اس کا۔ میں نے جب اوتھ لیا تھا تو میں نے ایک پازیٹیو میسیج دینے کی کوشش کی تھی چند دن کے لیے، بٹ انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی یوتھیا ہوں یا پی ٹی آئی کا ایم پی اے، میں نے یا منسٹر ہوں جو ان کی مطلب ہے کہ نیچے لگ گیا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کچھ جو ان کی عادتیں اس طریقے سے انہیں بیان شروع کر دیے۔ پھر ڈیفینیٹلی جب آپ سوال کریں تو آپ کو پھر جواب بھی سننا پڑے گا، اور پھر کاؤنٹر کویشچن بھی ہوتا ہے، سپلیمنٹری کویشچن بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو پھر نہیں، وہ درمیان میں ہو تو وہ یہ بھی کہتے رہے، وہ کہتے ہیں میرا کزن ہے، میرے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری بھی ہے آپ کی، تو بڑی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی۔ تصاویر نہیں، ایک تصویر کہیں غلطی سے ہم شکار پہ ایک دفعہ چلے گئے تھے، تو وہ 2013 کی تصویر تھی۔ 2013 اور 2024 میں بڑا فرق ہے۔ 13 سے 24 تک حالات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں 2013 سے 24 تک وہ سفر ہے جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، اور اب وہ یونیورسٹی کی زمین بیچنے پہ آ گئے، تو ایسی سفر ہے۔ تو اب صوبے میں صورتحال جو ہے وہ حکومت، آپ کے پی کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس کی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایویلویٹ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ ان کے اپوننٹ ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے وزیر نے نہیں، آپ ایونٹس کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کریں، سیاسی بیان سے ہٹ کر بات کریں تو میں صرف ایک ون لائن اس پہ ہے کہ ان کے اپنے ایک صوبائی وزیر ہیں شکیل صاحب، انہوں نے پچھلے پریس کانفرنس کی،
ان کے اپنے ترجمان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں فرمان سنایا کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ پریس کانفرنس پریس کلب میں کریں گے. انہیں چارج شیٹ کس کو کیا؟ اپنی حکومت کو کیا نا, اپنے وزراء اپنے ہی اس کو سیکٹریوں کو ان کو کیا. تو اگر آپ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہے. نہیں, آپ ان کی کابینہ کے بندے کو چھوڑ دیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گورنر خیبر پختونخوا, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کی دیکھیں پرفارمنس؟ وہ اس پہ ایویلویشن بھی آتا ہوں, لیکن اب میں کیوں چھوڑ دوں؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے اپنے ترجمان کر, وہ غلط ہے یا تو بولتے غلط ہے یا جھوٹ ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کا کیا رائے ہے اس حکومت کے بارے میں؟ میری حکومت کے متعلق یہ رہا ہے کہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. پہلی بات تو ہے کہ 2013 میں ہم نے ایک پرامن خیبر پختونخوا ان کے حوالے کیا تھا. آج بدامن خیبر پختونخوا ان کے ساتھ ہے. آج 10 سال میں یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں. آپ نے پیسہ کہاں پہ کیا جو خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ دوسری بات یہ, سوری نہیں اب مجھے جواب مکمل کرنا ہے. مجھے یہ صرف پہلی بات پہ جو آپ نے نہیں میں پرامن کی بات کی تھی اس کے اوپر ذرا مجھے یہ بتا یار, دیں. مجھے جواب چلیں آپ کمپلیٹ کر لیجیے. تھوڑا سا گزارا کر لو, تھوڑی چائے پی لو, ٹھیک. دیکھیں 34 یونیورسٹی میں سے 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. 15 سال ہو گئے, کوئی انٹرنیشنل کرکٹ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی. فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی, انٹرنیشنل چھوڑے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی 15 سال سے. ہمارے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں. ہمارے جو یونیورسٹیوں میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ ایمرجنسی لگا رہے ہیں, 3 ارب روپے رکھے گئے تھے, جہاں پر سندھ نے 32 ارب روپے رکھے ہیں سالانہ. انہوں نے 34 یونیورسٹیوں کے لیے 3 ارب رکھے ہیں. بلوچستان نے 5 رکھے ہیں, پنجاب نے 7 رکھے ہیں. پچھلے سال بھی آپ نے 3 ارب رکھے, اس سال بھی آپ نے 3 ارب رکھے ہیں. تو یہ تو ان کی چیزیں ہیں. وہاں پر تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کو شکیل صاحب نے انڈورس کیا. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے دوسری طریقے سے کیا. میں نے کہا وہ نرخ نامے لگے ہوئے ہیں, جس نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں اس کا اپنا نرخ ہے, بھرتی کا اپنا نرخ ہے, سارے نرخ نامے لگے ہوئے ہیں. پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں, خود آواز سے ہو رہا ہے, پیسے سے ہو رہا ہے, تو باقی سے ہو رہا ہے. تو آپ ایز اے گورنر آپ کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ اگر آپ کے ناک کے نیچے آپ وفاق کے نمائندے ہیں, اگر پیسے دے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, وہ جو پریروگیٹو ہے وہ جو ہے وہ سی ایم کا ہے اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پرامن خیبر پختونخوا کی بات کی تھی, آپ مجھے بتائیں جو بندوں میں ایونٹ ہوا, جو پاڑا چنار میں ایونٹ ہوا, اس پہ صوبائی حکومت کا کیا مطلب ہے کہ اس میں پرفارمنس تھی؟ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا. میں کئی عرصے سے لگا تھا کہ آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں, آپ ان کے ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں, آپ سیشن آپ بلائیں, اپنا کابینہ کا اجلاس اسی لا اینڈ آرڈر پہ بلائیں, تو ٹچ سے مس نہیں ہوئی. اپیکس کمیٹی میرے خیال میں ان کو پریشر آیا کہ آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائے. بنو کا جرگہ یہ خود نہیں گئے, پہلے ان کو بلایا, جیسے ان کا وزیر ہے کہ ادھر آئیں, فاتح خانی بھی گھر ادھر ہی کرنی ہے وہ ساری. پھر اس کے بعد گئے پاڑا چنار میں, کون گیا آج تک؟ گئے نہیں گئے. ادھر سے بعد 40-50 بندے شہید ہو گئے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے. پاڑا چنار میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے ایگزیکٹلی, وہاں پر کیا ہوا اور صوبائی حکومت کا کیا اس میں آپ کے خیال میں ناکامی ہے؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاڑا چنار میں سب کچھ جو ہوا صوبائی حکومت کی جو ہے وہ ناکامی اور غفلت سے ہوا. وہاں پر جو مین ایشو ہے وہاں پر ہے ڈسٹریبیوشن آف لینڈ آف ٹرائبل جو قومیں ہیں. وہاں پر جو قومیں ہیں ان کی جو مرجر کے بعد ان کی جو ڈسٹریبیوشن آف لینڈ جو ہے وہ جو قوموں کی جو زمینوں کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی. پروونشل حکومت جو ہے اس وقت تک انہوں نے نہیں کی. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی زمینوں پہ لڑائی ہوئی ہے, اس کو پھر ہم شیعہ سنی کہہ دیتے ہیں, اس کو پھر ہم کیا طالبان آ گئے ہیں. پاکستان میں جو مرتے پہلے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے, کچھ تو ہوگا نا, یا سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا, ڈال دیتے اسی کھاتے میں. دیکھیے آپ پہلے پتہ کریں کہ یہ کیا ایشو کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ انفارچونیٹلی 3-4 دن تو بالکل آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, میڈیا نے چوں نہیں کر رہے تھے, کچھ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا تو ہو رہا ہے. لیکن بات یہ بھی جو ہے آپ کو قوم کو دکھانے کی چیز کیا ہے. اب یہ وہ زمانے چلے گئے کہ آپ بلیک آؤٹ کریں گے, سوشل میڈیا بلیک آؤٹ نہیں کرے گا. تو کیا وہاں پہ افغانستان کے بارڈر سے انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے, ہوئی ہے. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی, ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے لوگ یہاں پر آباد کیے تھے, جو پی ٹی آئی کے پچھلے دور میں آئے تھے, ان کو آپ نے آباد کیا تھا, آپ نے کہا تھے پرامن ہوں گے, آج انہیں ہتھیار اٹھائے, تو پھر ہم کیا کریں, اس کس کا گریبان پکڑیں؟ اس ساری صورتحال میں چین پاکستان کا ایک ہمسایہ قریبی ترین ملک ہے, اس کے وزیر یہاں پر بیٹھ کر 2 باتیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, سرمایہ کاری آنی ہے, معیشت چلنی ہے, تو ایک سیاسی استحکام اور دوسرا سیکیورٹی صورتحال. سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے, مجھے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بتائیں. آپریشن عزم استحکام یا حکمت عملی عزم استحکام, اس کی بات ہوئی
اور اس پر چیف منسٹر کا موقف بعد میں جو سامنے آیا، اور اب پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اس آپریشن یا حکمت عملی کے حوالے سے، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آپ اس پروونس سے ہیں، اس کی نیڈز کو سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ صاحب، آپ کی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپریشن عزم استحکام شروع ہو گیا، ایسی کوئی بات تھی؟ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع تھا، اس کے بعد اعلامیہ آیا تھا اس کا، آیا تھا نا؟ تو جب اعلامیہ آیا تھا تو میں نے سوال کیا کہ اگر میرے صوبائی چیف ایگزیکٹو صوبے کے بیٹھے ہیں، کیا مینڈیٹ لے کے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا تھا، صوبائی اسمبلی کو؟ کیا اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا؟ اعلامیہ جب آیا تو اگر آپ نے اس پہ ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا یا واک آؤٹ نہیں کیا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ ایگریڈ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں تھا، وہاں پر یہ ڈسکس ہوا تھا، ایک یہ کوئی جنرلی ڈسکس یہ کوئی ہوا پی ٹی آئی تھا۔ کی میٹنگ تھی کہ ادھر یہ ڈسکس ہوا تھا، باہر گیا کہ نہیں یہ تو نہیں تھا، یہ تھا؟ مطلب وہ کہتے ہیں اندر جو ہے وہ اندر سیب تھے اور باہر جو آ گئے تو وہ کینو بن گئے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، آن دا ریکارڈ کہی ہے، کیمروں کے سامنے کہی ہے۔ میں ان کو اعلامیہ کیا تھا پھر؟ اعلامیہ کو کیا تھا جب اعلامیہ بھی پھر تبدیل ہوا، اس کے اوپر اعلامیہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آئی پرائم منسٹر آفس سے کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، یہ ویژن ہے۔ آپریشن جو ہمیں انفارمیشن دی وہ تھی، اس کے بعد حکمت عملی ہے یا واٹ ایور یو نیم اٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا کر اس کو جو ہے پھر ہماری پارٹی کے لوگوں کی بہت سی ریزرویشنز تھی اس کے اوپر، اپنا آپریشن کے اوپر۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پشاور آئے تھے، ہمارے وہاں پر پارٹی کے نمائندے پارلیمنٹیرینز ان سے ملے تھے، انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا۔ میں اے این پی کی ڈیلیگیشن، اے این پی کے آفس گیا تو ان کی جو صوبائی صدر تھے اور باقی ان کی تنظیم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ریزرویشن شو کی تھیں اس کے حوالے سے۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اے پی سی اس پہ بلائیں تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں۔ تو وہ اے پی سی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی نہیں ہوئی، میں نے اسی بھی میٹنگ ہماری میں کہا اس پہ آپ کو جلد اس سے کے اوپر جلد۔ تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم بھی اس میں شرکت کے لیے اب دیکھیں، اگر پی ٹی آئی یا میں یا آپ جو بھی ہے نام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں امن چاہیے اس صوبے میں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، جس کے پاس جو حل ہے امن کا۔ ہماری 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس صوبے میں امن ہو۔ جو صوبہ 2013 میں ہم نے ان کے حوالے کیا تھا پرامن، ہمیں وہ پرامن صوبہ چاہیے۔ آپ دیکھیں اس صوبے میں وفاقی اگر آپ حکومت نے تو اس کے اوپر پالیسی کا اعلان کر دیا نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2022 میں جو طے ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس کے حوالے سے 14 نکات ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اگر صوبائی حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنے سیاسی جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تو کیا بنو کی صورتحال ہے، قرم کی ہے، ادروائز افغانستان کے ساتھ ایک ریسٹو بارڈر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سی پیک کے معاملات، وہاں پر ٹارگیٹنگ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، تو صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، میں تو جلسوں کی بات پہ اگری نہیں کرتا نا۔ جب یہ اندر کمرے میں بیٹھے تھے میٹنگ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے بھی تو اپنی نوکری کرنی ہوتی ہے، پارٹی کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ آپ گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جو بھی ان کے نمائندے جو بھی آتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کوئی ڈسینڈنگ نوٹ ہوا یا کوئی واک آؤٹ ہو یا کوئی جو چیز ہوتی ہے اندر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے؟ ہمیں تو وہی نظر آتا ہے نا جو وہ باہر آ کر کیمرے پہ بات کرتے ہیں، اس میں وہ بات وہ نہیں کرتے جو اندر بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں، اندر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں، کبڈی ہو رہی ہوتی ہے۔ اندر بات مختلف ہوتی ہے، باہر آ کر بالکل مختلف ہوتی ہے، 100% مختلف ہوتی ہے۔ پھر کوئی مسئلے مسائل ہوں تو محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو لیزون ہے گنڈا پور صاحب کا، وہ انہوں نے گزشتہ غالباً 2-3 دن پہلے یہ بات بھی کہی کہ میں اڈیالہ بھی ملتا ہوں، خان صاحب سے بھی ملتا ہوں، اور اس کے بعد بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ محسن نقوی صاحب کا تذکرہ ہے یا کسی اور سے بھی ہو رہی ہے؟ ہمیشہ ہوتی ہیں ان کی محسن نقوی صاحب۔ اس لڑائی کا حل آپ کے خیال میں، یہ جو اس وقت ایک صوبے کی حکومت ہے، وہ وفاق، گورنر، آپ کہیں پر کوئی ایک پیج پر نہیں ہے، اس سے تو حالات خراب سے خراب تر ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں دونوں کی ذمہ داری، اگر آپ نہیں چاہتے کہ حالات ٹھیک ہوں تو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں نے حالات نہیں ٹھیک کرتے، کیسے؟ آپ مجھے مرکز سے بتائیں، آپ مرکز سے اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کیا دیکھیں، آپ کو مرکز سے چیزیں مانگنی ہے، اپنی دلیل اور دلائل سے مانگنی ہے۔ آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے مسئلے کا حل بتانا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے اس کا یہ حل ہے۔ اگر آپ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بدماشی سے کہ تمہارا باپ بھی یہ کرے گا، تو کیا ملنا ہے؟ آج یہ پوزیشن کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بدماشی سے پیسے اور بھیک نہیں مانگی جاتی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا حق ہے، ہم بجلی دیتے ہیں، ہم اتنی دیتے ہیں، جب عمران خان، آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اس عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو یہ حق نہیں بنتا تھا اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اس وقت کیوں گونگے اور بہرے بن گئے تھے؟ کیونکہ اپنی نوکری عزیز تھی، ایسے نوکری میں نکالنا تھے۔ کبھی آپ نے سنا تھا عمران خان کے دور میں؟ آپ نے سنے؟ آپ بھی تو میڈیا میں تھے، میں شاید نہ سنا ہوں۔ کوئی سنا تھا آپ نے کسی سے؟ نہیں، اس وقت تو ظاہر ہے مرکزی حکومت، صوبائی حکومت ایک سیاسی جماعت کی ہے۔ آپ تو اسیسمنٹ کرتے ہیں نا، آپ کے پاس اپنے ہوتے ہیں، آپ کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں،
درست سے نکال لیں نا کہ عمران خان کے دور میں خیر خواہ کو کتنے پیسے ملے ہیں, زرداری صاحب کے دور میں کتنے ملے ہیں, میاں صاحب کے دور میں کتنے ملے ہیں, شہباز شریف کے صاحب کا تو ابھی دور شروع ہے. تو آپ تینوں ادوار کے نکال لیں. جب شہباز شریف کا دور جو ہے وہ 2022 سے شروع ہوا تھا. دیکھیں آپ یہ نکالیں گے جو ہمارا 7واں NSC ایوارڈ ہوا, ٹھیک ہے, 2008-9 میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت آئی, اس کے بعد PTI کی حکومت آئی. آپ تینوں کے نکال لیں, اسسمنٹ نکال لیں کہ کس دور میں کتنے پیسے خیبر پختونخوا کو ملے, جواب آپ کو مل جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسے اب مل رہے ہیں خیبر پختونخوا؟ نہیں, زرداری صاحب کے دور میں ملے تھے. زرداری صاحب کے دور میں ملے تھے, اور خان صاحب کے دور میں کم, اور اب اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ؟ ابھی تو شروع ہے, ابھی تو آپ 3 مہینے میں بولیں کہ مجھے دیکھیں, جب ابھی بجٹ آیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی PSDP کے ہم پروجیکٹس ہیں مین, ہم اس کو کریں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کے ٹیم کا جو جس میں منسٹر صاحب ہیں, ابھی وسائل کے یا چیئرمین وابڑا ہیں, ان کا بہت زیادہ مشہور, انہوں نے ایک ہمارا ایک پروجیکٹ تھا چشمہ ریڈ بینک کینال کا, وہ دیا. ایک ہمارا چاکدرا تیمرگرا چترال لوور دیر اپر دیر اور چترال روڈ دیا. اس کے بعد PSDP میں ہمارا ذکر ہی نہیں تھا. اگر یہ پروجیکٹ دیتے تو کچھ ہوتا نا. سندھ کے بلوچستان کی یہاں پہ پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی تھی اور روزانہ مل رہے تھے, PND میں بھی, باقی آگے پیچھے کیا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, انہوں نے پروجیکٹ دلوائے. یہ کتنے دفعہ ملے؟ یہ تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور ڈائلاگ میں تھے کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے, نہیں ہوا تو کیا ہو گیا ابھی؟ صحیح. اب آپ وفاق کے نمائندے ہیں, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, فیڈریٹنگ یونٹ, سیاسی لڑائی جتنی بھی رہی, ایسا نہیں ہوا کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال یا تاثر سامنے آ رہا ہو. ایسا کیوں ہے کہ اس وقت پنجاب کے ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے MNAs وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں سیف نہیں ہیں, وہ آپ کے صوبے میں آ جاتے ہیں؟ میں بہت سارے PTI کے MNAs کا بتا سکتا ہوں جو اپنے صوبے میں محفوظ تصور نہیں کرتے, خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں. یہ لڑائی کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھ. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر ٹاپ پرائرٹی ہر کسی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ پنجاب کو ایک پورا من نہیں ہونا چاہیے, پنجاب کو پورا من ہونا چاہیے, خیبر پختونخوا کو پورا من ہونا چاہیے. نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں چوروں ڈاکوؤں سے, لٹیروں قاتلوں سے خطرہ نہیں, ہمیں یہاں کی حکومت سے خطرہ ہے. وہ اس کے لیے بچ کے آتے ہیں خیبر پختونخوا. ہاں, اگر ان کو میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں CM ہاؤس میں اگر آپ کو NSC مل جائے, کمرہ مل جائے, تو آپ کیوں اپنے گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ سرکاری کھانے پینے بھی ملتے رہیں. لیکن وہ بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر صوبہ جو ہے ایک پورا من ہونا چاہیے. آپ خیبر پختونخوا کے خاص کر جنوبی اضلاع کے اور باقی علاقوں کی صورتحال دیکھ لیں, آپ بولیں گے پنجاب جنت ہے اس وقت بھی. پنجاب میں اگر صورتحال خراب ہے, پنجاب حکومت کی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کا جو ہے کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے. میں نہیں کہوں گا کہ مطلب ہے کہ پنجاب کے حالات خراب ہوں اور KP کے ٹھیک ہوں. پورا پاکستان ہمارا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوں اور پورا منصوبہ, اور اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو آپ اس وقت بنیادی طور پر جو PTI کی حکومت ہے, صوبائی حکومت, اس کے کسی بھی مطالبے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. خاص طور پر بجلی والے معاملے پہ مجھے بتائیں کہ وہ جو شکوہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پروڈیوس ہم کرتے ہیں, ہم اتنی پروڈیوس کرتے ہیں, ہمیں اتنی لوڈ شیڈنگ کا سامنا اور بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں. آپ اس مطالبے کو تو کم از کم جینون سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہے. بیٹھ جائیں وفاق کے ساتھ, میں ان کو سپورٹ کروں گا. صبح بیٹھ جائے, ہمارے 3 ڈسکوز ہیں, پیسکو, ٹیسکو اور 1000 کا ہیسکو ہے, ٹھیک ہے, تینوں ڈسکوز یہ لے لیں اور خود رن کریں, 24 گھنٹے بجلی دیں اور بل بھی خود وصول کریں. جو بقایا جات ہیں اس پہ وفاق کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, بات کی چیز کی جاتی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق نے ہمارے فار ایگزامپل اتنے پیسے دینے, اس میں ہم بات چیت کر لیں گے, آپ نے اتنے پیسے دیں, اس میں سے ہماری بجلی کے پیسے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, جو ہمارا بنتا ہے ہمیں دے دیں یا ہم نے دینے, جو بھی ہے, اور فیصلہ صوبہ لے لے کنٹرول. صحیح. اس میں کوئی نقصان ہے؟ کونڈی صاحب مجھے اس میں کوئی غلط آئیڈیا ہے؟ آپ نے ابھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہے نا کہ آپ کا یہ آئیڈیا TV ٹاک شو یا میڈیا ٹاک تک ہے, یا یہ باقاعدہ ایک پروپوزل ہے جو پروپوزل ہے. میں صوبائی حکومت کو سپورٹ کروں گا اور یہ 24 گھنٹے لوگوں کو بجلی دے اور بل بھی خود وصول کریں. اگر اعتراضات ہیں نا صوبے اور مرکز کو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں, تو ایک صوبہ پکڑ لے, جب بھی ان کی مرضی ہے سوئچ آن آف. چلیں, آپ کی یہ گفتگو کا یہ والا حصہ میں سیو رکھتا ہوں. نیکسٹ ٹائم میرے پاس KP حکومت سے کوئی بھی شو میں ہوتا ہے تو میں آپ کے بڑے تعلقات ہیں, آج ہم ان سے جواب لے لیں گے. جواب نہ لے, یہ میں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں, آپ ان کو, میرا مشورہ ہے, ٹھیک ہے, مختلف مشورہ, آپ کا مشورہ بھی ہو سکتا دوسرے. اگر یہ ڈیبیٹ ہی ختم کر دیں نا. اب جب انہوں نے کہ محسن نقوی کے ساتھ CM نے پریس کانفرنس کی, اتنی بجلی ختم ہو گئی, اتنی ہوگی, ورنہ میں تربیلے کا سوئچ آف کر دوں گا. نہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, نہ تربیلے کا سوئچ آف ہوا.
صحیح، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا وقت جس وقت پاکستان میں ایک سیاسی، قانونی، آئینی محاذ کے اوپر، پھر معاشی محاذ کے اوپر ایک بحران دکھائی دیتا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہاں ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کنڈی صاحب، کل آپ کے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا پاور شو کیا، ایک جلسہ کیا۔ عمران خان صاحب کو جیل گئے 1 سال مکمل ہوا تھا۔ ثوابی سے چیف منسٹر نے جو اعلان کیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے سٹیج سے گفتگو کی گئی ہے، میں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا سے کوئی مارچ آتا ہے ٹورڈز اسلام آباد، ٹورڈز راولپنڈی، ٹورڈز اڈیالہ جیل، تو وفاق کیا کرے گا؟ وفاق کا نمائندہ کیا کرے گا؟ سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور؟ کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ جنہوں نے ہمارا خون بیچا، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ نظریہ نہ ہی قید ہو سکتا ہے، نہ ہی ختم ہو سکتا ہے، نظریہ بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی آزادی لینے تک بھی تحریک جاری رکھیں گے۔ عمران خان دیکھ لو، مبارک ہو تمہیں، تم نہیں ہو لیکن تمہاری عوام پہنچی ہوئی ہے، پوری ریاست مخالف ہے، یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم نے خوف کے بت بھی توڑ دیے خان صاحب، ہم نے موت کا خوف بھی توڑ دیا۔ عوام نے دیا، اس عوام کی حکومت ہے، اس کا بھی دار و خلافہ ہے۔ اب کسی کا باپ بھی ہماری NOC کینسل نہیں کرے گا۔ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، اور عدالتوں کو اعلان دیتا ہوں کہ آپ کی NOC اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کے ڈور پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا، تمام مست کلندر ہونے دو۔ انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر NOC نہیں مانو گے۔ کنڈی صاحب، خاصا کراؤڈ تھا ثوابی میں، امپریسو جلسہ نہیں تھا؟ ہاں، ڈی سی اور پٹواری جب لے کے آئیں گے گاڑیاں اور بسیں تو ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، ڈی سی اور پٹواری لے کر آئے تھے؟ بالکل، کھانا بھی ساتھ دیا تھا۔ تو پنجاب سے اتنے ہوتا ہے پولیٹیکل، دیکھیں پنجاب بہت سندھ سے قافلے آئے، بلوچستان سے آئے۔ دیکھیں حکومتیں جب جلسہ کرتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب آپ کی حکومت ہوتی ہے اور آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جلسہ فیصلہ نہیں کرتے، جلسے تو بہت اور جماعتوں کے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جب بکسے کا ٹائم آتا ہے تو ووٹ نہیں ہوتے۔ نہیں، جلسے تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو دیکھا، جو مسلم لیگ نون بھی کیمپین کر رہی تھی پنجاب میں، اس وقت ان کے جلسوں کا جلسہ جو کمپیریزن جب آپ جلسہ آپ کا، میں نہیں سمجھتا کہ کچھ چیزوں کا ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن بہت چیزوں کا جلسہ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو اعلان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی مارچ آتا ہے ٹورڈز آئے گا تو دیکھیں، وفاقی حکومت بیٹھی ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب جو ان کے بہت، ہمارے تو بھائی ان کے بھی دوست ہیں بڑے قریبی، بہت سے ایشوز یہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ تو وفاقی حکومت اور انٹیریئر منسٹری کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، پہلے اعلان تو کرے نا۔ تو آپ کا اس میں کیا کردار ہو؟ میں کیا کروں گا، میں نے بندے لے کے آنے۔ نہیں، اب وفاق کے نمائندے ہیں آپ، کچھ باتیں نہیں دیکھیں، وہ جو آغاز میں چلی تھیں کہ اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا تعاون نہیں کرتے وفاق کے ساتھ اور یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو گورنر راج بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائم آئے گا تو ڈسکس کریں گے اس کو۔ نہیں، یہ آف دا ٹیبل ہے یہ بات کہ نہیں، کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے، یا یہ پاسبلٹی ہے؟ پاکستان میں ہر چیز کی پاسبلٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو میں ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں چاہتا جو جس پہ آپ کل کہیں کہ جی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا جیسے، لیکن میرا تو مشورہ ہے کہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہ بنیں۔ کل حماد اظہر نے اسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگست کا آخری ہفتہ یا ستمبر کا پہلا ہفتہ خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ نکلے گا اور وہ پہنچے گا اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ہونے دیں گے؟ آئے گا نا، تو جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، ٹائم بہت ہے ابھی۔ اس ساری صورتحال میں، اس تمام سیاسی لڑائی میں، اس گہما گہمی میں ایک بندہ مسنگ ہے جن کے سٹیٹمنٹس نہیں آ رہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہاں ہیں؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک رائٹ ہے، وہ چھٹی کرے، بریک لے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ وقت جس وقت اتنی سیاسی گرما گرمی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی جس کے ووٹوں پر مرکزی حکومت کھڑی ہے، اس کے چیئرمین غائب۔ نہیں، کیا کرے بلاول صاحب، بتائیں سارے معاملے پر اپنا کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے، اس سب وقت سکون ہے، سب سکون ہے، معیشت ٹھیک چل رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، امن و امان ہے۔ نہیں دیکھیں معیشت، امن و امان یہ اور چیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ ان کو آلریڈی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، امن و امان پہ بھی وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں،
جس صوبے میں امن خراب ہے، اب اس جو کے پی حکومت کا ہے، اور باقی آپ کہیں کہ جی ثوابی کے جلسے کے مقابلے میں وہ جلسہ کرے، ابھی تو جلسوں کا سیزن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ بلاول صاحب کراچی میں پہنچ گئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جلسے کی بات نہیں کر رہے، اس وقت جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دے کر مرکز میں اقتدار دیا ہے، ان کے اہم ترین وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے ملک۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں سپریم کورٹ میں تبدیلی ہوگی، اس کے بعد حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ کی جماعت کا اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، میں یہاں پہ گورنر ہوں، پنجاب میں کیا ہوتا ہے، وفاق میں کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی کنسرن اکتوبر آیا نہیں ہے، آپ ابھی سے فائرنگ شروع کر رہے تھے، اکتوبر آنے سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہم کس طریقے سے؟ وفاقی حکومت کے سپورٹر ہیں، وفاقی حکومت کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو اپنی مشاورت بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اپنی پازیٹیو جو فیڈ بیک وہ بھی دیتے ہیں، اور ان کے مشکل وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو چیزیں کنڈی صاحب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی نا کہ آپ لوگ کس معاملے پر کھڑے ہیں۔ کچھ معاملات ہیں جس پر نیئر حسین بخاری صاحب کا موقف جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پارٹی کا ڈیفرنٹ موقف ہوتا ہے۔ کچھ معاملات ہیں چند صاحب کچھ اور کہتے ہیں، دیگر لوگ ابھی چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحادی نہیں ہیں، کس کے نون لیگ کے۔ اتحادی اس وقت اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، تو باقی ایشوز پہ میجورٹی ایشوز پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کیا ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کیا، بلز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، مشکل فیصلوں میں بھی ان کو ہم نے سپورٹ کیا۔ دیکھیں ہم اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم ان کے کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں۔ سب سے مشکل فیصلہ جو انہوں نے اناؤنس کیا 15 جولائی کو، عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی سابق وزیر اعظم پر کرنے جا رہے ہیں، ہم تحریک انصاف پر آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس موو کرنے لگے ہیں پابندی لگانے کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے شاید بہت مشکل معاملہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پہ نون لیگ کی اتحادی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس پہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں اس پہ کور کمیٹی یا سی سی کا اجلاس بلاؤں گا اور اس پہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اگر ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے دوستوں نے مشاور کی بات کی، کیونکہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ اگر انہوں نے بات چیت کی ہے تو وہ کور کمیٹی میں یا سی سی میں رکھا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیر بخاری صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیں اور چند صاحب دوسری اسٹیٹمنٹ دیں۔ نیر بخاری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ کنٹینٹس تھا وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے غالباً خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے دیا تھا۔ پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے، نیر بخاری صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اور جا کر ایک فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ جہاں تک آپ چند صاحب کی بات کر رہے ہیں، چند صاحب کی بھی یہی بات تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی اور میری لڑائی ہے سپریم کورٹ میں یا ایک عدالت میں ہم چلے جاتے ہیں، ہم دونوں کہتے ہیں یار تم لوگ تو دونوں سائڈ پہ ہو جاؤ نا، وہ جو باہر تیسرا کھڑا ہے نا جو جھانک رہا ہے، ہم اس کو یہ فیصلہ اس کے حق میں کر رہے ہیں، تو ایسی ہوئے نا۔ اب آپ دیکھیں ڈیبیٹ ہے نا، نہیں، پاکستان میں جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ مخصوص حالات میں ہوا، سب کو معلوم ہے، پروپوزرز اٹھائے جا رہے تھے، سیکنڈرز اٹھائے جا رہے تھے، دیکھیں اس ملک میں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال تو ایسی ہے نا جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہے۔ اس سے پہلے اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوئے، تو اب یہ نہیں کہ اس سب کو درست تصور کر لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے درست بات نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے بھی ریزرویشن ہوں گی، آپ کو بھی ہوں گی، باقی کو بھی، لیکن یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے۔ آج ہم پارلیمنٹ بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے نا کہ اگر یہ کام ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو کام ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تو ہم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنی ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ میں سیٹیاں توتیاں باجے نہیں بجانے۔ ہم پارلیمنٹ ہم پارلیمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ کیا 8 فروری کا الیکشن درست ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فارم 45 کے اوپر آپ کے پاس نتیجہ مختلف اور 47 ڈیفرنٹ ایشو ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں عبدالقادر مندوخیل کی بات کر لیں، آپ ندیم افضل چند صاحب کی بات کر لیں، ابھی 2 ہفتے پہلے میرے شو میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے فیور میں ہوئی یہ ساری دھاندلی، اور پھر آپ نے نون لیگ کو ووٹ دے دیا۔ دیکھیں بس کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں کو بھی ریزرویشن ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، الیکشن ٹھیک ہوئے نہیں، تو مال غنیمت کس کو ملے؟ ان کے مطابق تو وہ نام نہیں لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔ کس کو ملا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں کس کو ملا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے وہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں زیادہ ان کی پریزنس تھی، تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں کس کو ملا ہوگا؟ انصاف جیتی ہے تو ان کو ملا ہے نا۔ تو الیکشن خیبر وہ کہتے ہیں بیچا گیا ہے، تو اب جواب سنیں، کہتے ہیں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں۔ ایک منٹ صبر کریں۔ خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، مال غنیمت پی ٹی آئی سنی ریاض کونسل یا آزاد کو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو مال غنیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پہلے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے اور مال غنیمت مولانا صاحب کو واپس کر دیں۔ نہیں، وہ تو تیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ کون سا حلقہ کھولنا ہے ہمیں بتائیں۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے یہ سیٹ پہ وہ دھان لی ہوئی ہے تو وہ ان کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے؟
دوسری بات یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے، باقی سارے حرام ہیں. دیکھیں کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان، دیٹ از دی اونلی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم اوپن ہیں، آپ حلقے کے اوپر انگلی رکھیں، ہم اس کو کھول دیتے ہیں. کیا پنجاب کی حکومت، سندھ کی حکومت، بلوچستان کی نہیں، مولانا حکومت؟ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے 10 سیٹیں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا 15 پی ہیں، وہ مولانا صاحب کو واپس کر دیں. نہیں تو یہ تو مولانا صاحب نے مطالبہ کرنا ہے نا، ان سے مولانا صاحب تو مطالبہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو لگتا ہے مولانا کہ صاحب نہیں کریں گے. مولانا صاحب اتنے زیرک سیاستدان ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میرے اپوننٹ بھی ہیں، لیکن مسکرا کے جو جس طریقے سے وہ ان سے چن کے بدلے لے رہے ہیں، جو ان کی کلاس وہ لے رہے ہیں. دیکھیں آج وہ روزانہ ان کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ میرے در پہ حاضر ہو. یہ وہی لوگ تھے نا جو مولانا فضل الرحمان کیا کہتے تھے اس وقت، میں وہ نام نہیں لکھا سکتا. مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا کہتے تھے، یہ لوگ مینگل صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے، یہ لوگ چزئی صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے، آج انہی کے در پہ حاضر ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی الیکشن کیمپین کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں ہاں کہتے تھے. بالکل. ہم نے اتنے بلو دی بیلٹ نہیں کیا کہ ہم نے کسی کو کوئی گالیاں نہیں دی، کسی کو کیا کیا چیز. وہ اپنی عمران خان کو دیکھا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی رگوں میں عامروں کا خون دوڑتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا اٹیک ہے. آپ لوگ کرتے رہے، بڑی حد تک تنقید کرتے رہے، آپ تو موازنے، مناظرے، ٹھیک ہے، ساری باتیں پولیٹیکل کرتے اٹیک ہے رہے نا. اب جو چیزیں پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب یا چکزئی صاحب کے خلاف کی، میں یہاں پر بیان بول ہی نہیں سکتا. آپ یہ تو بول دیا نا، ان کی باتیں بول سکتے ہیں آپ جو کہتے تھے لوگ، جس قسم کے یہ لغبات. جب وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سوال کر لیتے ہیں. نہیں جو لغبات یہ دیتے تھے، میں تو کم از کم میرے پولیٹیکل نہیں تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ تو ایک عنوان تھا، یہودی ایجنٹ کہنا ایک نہیں. مولانا فضل الرحمان دیکھیں، مولانا فضل الرحمان تو یہودی ایجنٹ کہنا تو کوئی نہ کوئی فتویٰ کہیں نہ کہیں سے لے آئیں گے نا کہ ان کو میں نے مسلمان کر دیا. وہ تو کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ نہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ڈیزل کے نعرے لگتے تھے، وہ ایکسپلینیشن وہ جو ہے نا، وہ جو ڈرامے بازی عمران خان سٹیج پہ کھڑے ہو کے چادر کر کے کہتا تھا یار محمود خان ایسے ہے فار ایگزامپل. میرے لیے بڑا قدر ان کے لیے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. میں کہتا ہوں اگر میں نے آپ کے خلاف کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں، تو یہ بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر لیں، کہہ دیں معافی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بھی دو رائے ہیں نا. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے آدمی ہیں. کیا ان کے جو صوبائی صدر ہے کے پی کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے؟ اچھا آپ اپنے بتا دیں، آپ لوگوں کو تو اپنی حلقے کا مسئلہ ہے نا. میں تو دیکھیں، آپ لوگ تو الیکشن ایک جگہ سے لڑتے ہیں، آپ بھی وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں. میں مولانا صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں پولیٹیکل اپوننٹ کا ہوں، میں ان کے اوپر سیاسی تنقید بالکل کروں گا، لیکن میں اس کے ذات کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر بلو دی بیلٹ کبھی نہیں جاؤں گا. میں نے پہلے بھی پولیٹیکل اس کے خلاف باتیں کی ہیں، پولیٹیکل ہم کریں گے، لیکن میں ان کی بہت، وہ بھی ہماری عزت کرتے ہیں، ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن کم از کم میں ایسے لغبات ان کو نہیں دوں گا، اور نہ انہوں نے کبھی ہمیں دیے. ہم نے تو یہ تو آج ہے نا، کل ہے نا پی ٹی آئی والے، یہ تو ہم تو ان سے کئی عرصہ سے مولانا صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارا یہ چیزیں نہیں. جس طریقے سے انہوں نے ٹرولنگ کرتے تھے، میں اس منظر کشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جب مولانا صاحب خطاب کر رہے ہوں گے، نیچے یوتھ کھڑے ہوں گے، تو کیا منظر ہوگا. 8 فروری کا الیکشن ہوا، آپ لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، انہوں نے حکومت بنا لی. اب تک کی ان کی معاشی کارکردگی کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ کہ خیبر پختونخوا کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں صفحہ چٹ ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اوورآل آپ آئے، میں آپ مہمان دیکھیں، میں آپ کو ادھر آفر کر دو، آپ آئے 2-3 دن رہے پشاور میں، میں آپ کو مطلب میرے مہمان نوازی آپ ہی کروں گا. آپ گھومتے رہے پشاور، آ کے گھوم لیں، چکر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہمارے سوشل میڈیا کا خیبر پختونخوا اور پریکٹیکل خیبر پختونخوا میں کیا فرق ہے. آپ کے دوست، میرے کراسی روڈ بھی سی ایم ہاؤس میں بڑے آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہیں پہ ٹھہرتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آپ ان سے مل لیں گے، وہاں پہ بھی آپ اپنی آبزرویشن لے لیں. پبلک میں بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں، وہ بجلی کا بل کے بارے میں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یا وہ دیکھیں پرابلم معاشی طور پر آپ نے کہا نا، حکومت معاشی طور پر ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں. مہنگائی ہے، بجلی کے بل مہنگے ہیں، لوگ افورڈ بجلی کے بل نہیں کر سکتے ہیں. باقی مہنگائی ہے، دیکھیں آپ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بھی اسی حساب سے بڑھانی چاہیے. ان کی جو ڈیلی ویجز والوں کی، ان کو بھی دیکھیں بہت مشکلات ہیں. لوگ، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھے ہیں، تو اس مشکلات کا حل کیا ہے؟ اس مشکلات کا حل یہ ہے کہ ڈائلاگز، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈائلاگ کرنا کا ماحول بنانا. میں نے حکومت سے سوال کرنا ہے، پلیٹ فارم آپ نے بتا، ایوان صدر سے آنا، مکمل تو پورا کر رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے کرنا ہے، یہ وفاقی حکومت نے کرنا. بس جی دیکھیں، میں اب مجھے جواب دیں. جی، لوگوں کے مسائل کا حل پولیٹیشنز کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس کا حل ہم سیاستدانوں نے اس کا حل نکالنا ہے، ہم نے سب نے بیٹھنا ہے، اور ہم سارے دن جو ہے
ایک دوسرے کو گالم گلوچ ایک دوسرے کی باتیں، لوگ تھک گئے اسی سے. لوگ آپ کے ٹاک شو سے بھی تھک گئے. وہ کہتے ہیں کیا روزانہ کے ڈرامے ادھر ایک دوسرے میں گتا ہیں، لڑ رہے ہیں. ہمارے متعلق تو کوئی نہیں کہتا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی، بجلی کا بل کیسے دیں گے، بچوں کی فیسیں کیسے دیں گے، دوائیاں کیسے لیں گے، ہیلتھ فیسلٹیز کیسے ٹھیک ہوں گی. یہ سارے دن لگے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے. اس کا پولیٹیشینس کے پاس، اور لوگ واچ کر رہے ہیں ہمیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون سا جیتے کون نہیں. آپ دیکھیں بٹھانے پرائم منسٹر صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے کسی کے ساتھ گلے نہیں ملنا، ہم تو بالکل یہ کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. پھر اب جو ہے ون لائنر یہ ہے کہ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ NRO مل جائے عمران خان کو. ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ NRO چاہتے ہیں کہ عمران خان کو NRO دے دو، جیل سے نکل آئے، ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. نہیں NRO مانگ رہے ہوتے تو وہ شرائط نہ رکھتے نا. ماضی میں پاکستان سے سیاسی لیڈر ڈیل کر کے جیل سے باہر بھی نکلے اور ملک سے باہر بھی بالکل گئے گئے، اور ان کے معاہدے بھی سامنے آئے. یہاں پر اس وقت فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہاں پر ہمیں وہ ابھی تک وہ نہیں آیا کہ ہمیں یہ چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں، سیاسی مقدمات ختم کریں، کارکن رہا کریں، پھر مذاکرات شروع ہوں گے. کارکن دیکھیں بالکل میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل کارکن ہیں جو کہ جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے گرفتار ہوئے ہیں ان کو بالکل رہا کرنا چاہیے. لیکن جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو اپنے کیسز بھگتنے ہیں. اگر آپ کہیں کہ عمران خان کو ایسے ہی چھوڑنے سے نہیں چھوڑ سکتا، ان کے جو اپنے کرتوت ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. ان کو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کیا فیوچر ہے. اس کا فیصلہ آپ، میں، وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ صاحب نہیں کر سکتے ہیں. اس کا یہاں فیصلہ پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے جیل سے نکلنے کی راہ بھی نکل سکتی ہے. دیکھیں یعنی کہ اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنا مقدمات ختم کروانے کا کلیہ ہے تو پھر ان مقدمات کی مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہم ہوگا. سوال وہ کریں کب کے بیٹھ گئے ہوتے، یہ کب کے بیٹھ گئے ہوتے. یہ آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں. ہاں یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے وہ بیہائنڈ دی کرٹن کیا باتیں کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں یہ اندر کیا باتیں کرتے ہیں، باہر کیا باتیں کرتے ہیں. NRO چاہتے ہیں ون لائنر، NRO مانگ رہے ہیں، NRO مل جائے. یہ کل آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، جب یہ شیخ زئی صاحب کو اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اور اپنا میڈیٹر بنا سکتے ہیں، جب وہ مینگل صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں جن کے کندھوں پہ ماضی میں آئے تھے، جن کی بیساکھوں کے ذریعے آتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں کوئی اور دوبارہ وزیر اعظم اس پہنچا دے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کو آنا پڑے گا الیکشن میں، پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. الیکشن آئے گا، اگلے الیکشن میں اگر آپ کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے آپ حکومت کریں، نہیں دیتی تو آپ بھول دیں. بریک پہ جانا ہے مجھے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا موجود ہیں میرے ساتھ. کنڈی صاحب آپ نے تعلقات تو بتائے کہ آپ کے گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، وہ سارے معاملات. نون لیگ کی چیف منسٹر صدر زرداری صاحب کو ریسیو نہیں کرتے، آپ ریسیو کریں گے؟ وزیر اعظم اگر آتے ہیں کے پی، وزیر اعظم اگر کے پی آئیں گے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو ریسیو کروں گا. اور نون لیگ کی چیف منسٹر نے اگر پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے ریسیو نہیں کیا، اگر کی بات بھی نہیں ہے اور کال آن بھی نہیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی بھی اور اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو ایسا کیا ہے ان کو، وہ اتنا فار گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں؟ ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو مرضی کر لیں آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے؟ نہیں مجھے نہیں پتا اس اعتماد کی کیا وجہ؟ آئی ڈونٹ نو کہ وہ نہیں، یہ اعتماد کی بات نہیں، اخلاقیات کی بات ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے مریم صاحبہ کو جو ہے وہ بیٹی کا لقب دیا تھا جب ہم پی ڈی ایم میں ہے بھی سے، اور نارملی اس کو ٹریٹ بھی ایسے کرتے ہیں. وہ آئیں، انہوں نے وہ آپ لوگوں کا بڑا اچھا لیزون چل رہا تھا اور اس کے بعد دیکھیں بڑی خدا بخش کا انہوں نے وزٹ دیکھیں کیا. دوسری یہ ہے کہ اگر وہ سی ایم ہے یا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم تو ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو ہمیں سکھایا ہے یا بلاول صاحب نے سکھایا، وہ ہمارا ہمیشہ لیزون بڑھ چڑھا ہے. پر ضلعی صاحب اپوزیشن، ہم اسے میں تھے نا، اسپیکر تھے، لیکن کال آن کرنے آئے ہوئے تھے زرداری صاحب کو ان کے گھر ملنے کے لیے لاہور میں، جب زرداری صاحب ان کے پوچھنے کے لیے گئے تھے اور وہ بھی گئے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی اس کی کیا وجوہات ہے، اور میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے کیا اس پہ یا سی ایم کے اسپوکس پرسن اس پہ کیا اپنا ریئیکشن دیا یا کوئی وضاحت دی ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. ایسے میں ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ آپ لوگوں کو پنجاب میں اسپیس دے رہے ہیں جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ملے. دیکھیں اسپیس لی جاتی ہے، دے مانگی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی. اور ہماری کمیٹیز بنی ہے دونوں پارٹی کی جو آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈیفینیٹلی ڈائلاگز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. اگر میرے علاقے میں ایک پی ایم ایل این کا بندہ ہوگا، میری کوشش ہوگی میں کام کروں، ان کی ہوگی کہ ہماری حکومت ہے وفاقی وہ کام کرے. ہماری کمیٹی کرے، میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ڈیلیور کرے، لیکن بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، بہت کچھ نہیں بھی ہو رہا. زرداری صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ، تو وہ مفاہمت کے بادشاہ مفاہمت کرتے کرتے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کی یہ لڑائی ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی معاملات اچھے نہیں ہیں. کس نے کہا؟ اچھے ہیں معاملات.
نون لیگ کے ساتھ شیر و شکر ہے. دیکھیں دو پارٹیوں کے علیحدہ علیحدہ مینیفیسٹوز ہیں, دو پارٹیوں کے علیحدہ علیحدہ ایشوز ہیں, کہیں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں پہ ہمارے ڈفرینسز بڑھتے ہیں, تو یہ پالیٹکس ہے, ہوتی ہے, اتحادی حکومت میں یہ ہوتا ہے. ہم جب 2008 سے 13 تک حکومت میں تھے, رات کو ہم سوتے تھے تو آپ حکومت ہماری ختم کر کے جا رہے ہوتے تھے, صبح میں ہوتے تھے ہم حکومت ہو جاتی. ہم اس وقت بھی ہمارے الائز ہوتے تھے, کوئی الائز ہمیں چھوڑ کے جا رہا تھا, کوئی آ رہا تھا. پولیٹیکل جو ہے اب آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی پشت پر کھڑے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. آج جو قانون سازی ہوئی ہے جس کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر حملہ ہے, اس کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. چاہتے کہ آپ سوال کر رہے ہیں آپ سے, کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئین کا نہیں پتہ, ان کو قانون کا نہیں پتہ, وہ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں, وہ قانون ری رائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی ظاہر ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں آیا, لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو کمپلیٹ جسٹس کا معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا. پارلیمنٹ نے بل پاس کیا, تو پارلیمنٹ اور جوڈیشری کو آپس میں کر دیکھیں. پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ قانون سازی, پارلیمنٹ قانون سازی ہوتی ہے نا, انہوں نے قانون سازی کی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قانون سازی ہے ٹھیک ہے. پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی, قانون یعنی کہ ایک کیس اسپیسیفک نہیں ہوتی. اب ذرا ایک خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون بھائی جان, اگر ہم بہت ہی گہرائی میں جائیں گے ایسے نو کل کنٹمپٹ میں دونوں چلے جائیں, تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا حقوق اپنے ریزرو اپن رکھ لیجیے. یعنی آپ تو کریز سے بالکل ہی اندر چلے گئے ہیں. ایک صوبے کی چیف منسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہ 8 ججوں کا ٹولہ ہے, اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹمپٹ. یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں اس پہ نہیں کنٹمپٹ کہہ رہا, میں آپ کہہ رہے ہیں ایک وہ ہے, اس میں بہت سی اور چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں. گڈ ٹو سی یو بھی ہے, گاڑی میں بھی لایا گیا ہے, مینیو بھی پیش کیا گیا ہے, ان کے چوائس کے جو ہے مہمانوں کو بھی لایا گیا ہے, ان کے چوائس کے مینیو بھی پیش کیے گئے ہیں. خدا نخواستہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ہوگا. ویسے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی گڈ ٹو سی یو کہا تھا, وہ تو وہ رپورٹ نہیں ہوا. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو نہیں آپ نہیں کہا, کیا انہوں نے نہیں کہا. اور اس گڈ ٹو سی یو کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر حامد خان صاحب بھی موجود تھے, ان کو کہا تھا خان صاحب گڈ ٹو سی یو آئے. ظاہر ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نارملی, وہ کور اپ کرنے کے لیے پھر بہت نہیں, یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں نا. میں آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ کچھ لوگ یہ بھی اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہم کور اپ کرنے کے لیے بھی پھر کرتے ہیں کہ یار میں نے کیا کہہ دیا, اس کے بعد وہ کور اپ کرنے کے لیے پھر وہ چیزیں چل جاتی ہیں. خیر نہیں, وہ تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے بھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پارلیمنٹ میں دعوت دی تھی, انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پر نہیں. پارلیمنٹ کو دیکھیں, پارلیمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دعوت دی گئی تھی, وہ گولڈن جبلی تھی پارلیمنٹ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہر کوئی اس وقت آ سکتا تھا, اور باقی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے تو انہوں نے کیا کیا, اسپیچ کی نا. ہم گولڈن جبلی منا رہے تھے اپنے آئین کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. وقت فیصلہ کرے گا اور پارٹیز فیصلہ کریں گی, جب ہوگا تو ہوگا. آپ لوگوں کا لحاظ چل رہا ہے, حکومت تو کہہ رہی ہے کسی جوڈیشل پیکج کی باتیں تو چل رہی ہیں. دیکھیں, جب یہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اپنی پارٹی, اگر مجھ سے مانگے تو میں اس کو اپنا مشورہ پارٹی کے اندر دوں گا, اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا. وہ مشورہ کیا ہوگا وہ میں ادھر ہی دوں گا. پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ظاہر ہے نئی رسمیں قائم ہو رہی ہیں, نئی چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا 2 صوبوں کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن کی قید سے باہر نکل گیا. جو عام انتخابات ہیں وہ 90 دن کی قید سے باہر نکل گئے. فروری میں آ کر الیکشن ہوا. جن لوگوں نے نگران کے طور پر الیکشن کروایا تھا وہ بننے والے سیٹ اپ کا ان انتخابات کے نتیجے میں اس پہ ان کے چہرے نظر آتے ہیں. ابھی محمد علی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ وزیر مملکت ہوں گے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ کابینہ میں رہ چکے, وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں, ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کو الیکٹ ہونے والے لوگوں نے سینیٹر الیکٹ کر لیا ہے. پھر جو نگران وزیر داخلہ تھے ان کو آپ لوگوں نے چیف منسٹر بلوچستان لگا دیا. پیپلز پارٹی از اوکے ود آل دس. اور آپ کے خیال میں یہ سب کچھ آئین کے اسپرٹ کے مطابق ہے؟ بالکل ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. آئین کا آرٹیکل 221(1)(b) کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی بھی بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. نہیں لیا, انہوں نے لیا تھا جی امیڈیٹلی فالوئنگ الیکشن میں. سرفراز بگٹی صاحب دیکھیں اس کا یہ تھا کہ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جب وزیر داخلہ تھے انہوں نے ریزائن کیا اور جا کے الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, وزیر نہیں تھے. کاکڑ صاحب جو تھے جو وزیر اعظم تھے, جب پارلیمنٹ آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا. یعنی جو ان کی نگرانی میں لوگ الیکٹ ہوئے, ان کی نگرانی میں نے ہوئے الیکشن, ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا, اس میں جو لوگ الیکٹ ہوئے انہوں نے انہیں الیکٹ کر لیا. الیکشن کمیشن نے کرایا تھا, صوبائی حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے اس پہ, اور وفاقی حکومت کا ہو رہی تھی. جہاں تک محسن نقوی صاحب ہیں وہ چیف منسٹر تھے,
ٹائم ختم ہو گیا، نئے چیف منسٹرز آ گئے، اس کے بعد ایک الیکشن آیا سینٹ کا، اس میں سینٹ کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا. تو آپ کیا سمجھیں جو نگراں والے تھے وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں ایک رول لا لیں، امینڈمنٹ کر لیں کہ آپ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی قطعاً ہے جیسے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ ہیں، جیسے آپ گورنر ہیں یا آپ پریزیڈنٹ ہیں یا ایسے، یا آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو وہ قانون سازی کر لیتے جی جو کیئر ٹیکر والے ہیں یہ 2 سال تک الیکشن سے. نارملی کیئر ٹیکر کے جو سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں اور ایک ادو کا ملکوں میں کیئر ٹیکر کے بھی جو ہے ہم نے کوئی جو آئین آپ لوگوں نے جس میں آپ اتنا ٹھیک ہے اس میں ہم نے آئین اس کا بنایا، اسپرٹ یہی ہے کہ جو الیکشن کروانے والا ہے نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ اس الیکشن کے نتائج کا بینیفیشری ہو سکتا ہے. اسپرٹ آف دا جو پولیٹیکل لوگ ہیں پھر کیا کریں گے؟ تو آپ اے پولیٹیکل لوگوں کو لائیں جو الیکشن کروائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ وزیر داخلہ بن جائے الیکشنز کے بعد؟ انہوں نے آپ لوگوں کو وینیو بھی فراہم کیا تھا اس حکومت سازی کے لیے. جو ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی وہ میڈیا میں رپورٹڈ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے گھر پر ہوئی تھی. وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. دیکھیں کیا محسن نقوی کا تعلق پی ایم ایل این پیپلز پارٹی باقی پارٹیوں سے نہیں ہے؟ آج اگر سی ایم کو ریسکیو کرتا ہے، کے پی کے سی ایم کو ریسکیو محسن نقوی کرتا ہے تو وہ ایونیو سپورٹ نہیں دے رہا ان کو. آج اگر وہ وفاقی وزیر آپ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں؟ وہ کون؟ محسن نقوی صاحب. میں کیوں کروں؟ وہ ریسکیو نہیں کر رہا سی ایم کے پی کو. نہیں وہ کر رہے ہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نہیں کر رہے، آپ نہیں دیکھ رہے روزانہ اسی محسن نقوی پی پی ٹے کو اعتراض تھا نا. سی ایم کس سے پریس کانفرنس کر رہا تھا؟ صحیح. کون سا وفاقی وزیر کون ہے انرجی، کون ہے وزیر؟ تو لنچ پن اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کیوں بلایا اپنے گھر پہ، کیوں دعوت دی؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے ایک الیکشن کروایا، الیکشن سسٹم ختم ہو گیا، ہی واز نو بڈی، کاکڑ واز نو بڈی، فارمر ہو گئے تھے. سرفراز بگٹی جو ہے اس نے ریزائن کر کے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے، وہ دونوں فارمر ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک پروسیس ہوا، پرائم منسٹر آ گئے، کیبنٹ آ گئی، جو بھی سی ایم. اس کے بعد ایک سینٹ کا الیکشن ہوا. سینٹ میں ان کا یا تو آپ کا آئین کا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں فوراً بعد الیکشن کے، اگر آپ کا آئین نہیں کہتا ہے تو آپ کو ڈسکس کریں. کنڈی صاحب وقت ختم ہو گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہو، آپ حصہ لے رہے ہوں، میں وہاں پر امپائر ہوں، میں اپنے جو ڈیسیجنز دوں اس کے مطابق آپ ٹورنامنٹ جیت جائیں، آپ کو ایک خاص رقم ملے، انعامی رقم، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ اس میں سے آدھا رقم مجھے دے دیں. میں امپائر تھا، میں نے ڈیسیجن لیے، آپ کو ٹورنامنٹ جتوا دیا، اس کے بعد مجھے وہ مل گیا اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ امپائر اور میرے حق میں ڈیسیجن دیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. وقت ختم ہو گیا. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.